اپنے سگے بھائیوں سے شادی کرنے والی ملکہ کلیوپاترا انسانی تاریخ اور مصر کی سب سے فاحش اور عیاش ترین ملکہ۔ خواتین و حضرات، آج کی یہ داستان حیات اس ذہین اور خوبصورت ترین جنگجو خاتون کی ہے جو پوری دنیا کی ملکہ بننا چاہتی تھی۔ ناظرین، اس خوبصورت ترین ملکہ کا نام ملکہ کلیوپاترا تھا، جو مصر کی مشہور فرعون ملکہ تھی، جس کے حسن اور قیامت کی جوانی نے سلطنت روم کے نامور جرنیلوں کو خون میں رنگ کر عظیم الشان سلطنتوں کو ہمیشہ کے لیے صفحۂ ہستی سے مٹا دیا تھا۔ بلکہ حقیقی بات یہ ہے کہ اگر ملکہ کلیوپاترا کو مصر کی پراسرار ملکہ کہا جائے تو یہ بات بے جا نہ ہوگی۔ وہ ایک تاریخ ساز عورت تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ملکہ کلیوپاترا روزانہ بکری، گائے اور حتیٰ کہ گدھی کے دودھ سے غسل کرتی تھی تاکہ اپنی جلد نرم و نازک اور جوان رکھ سکے۔ مصریوں کے مطابق وہ حسن کی دیوی تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس نے بہت ہی چالاکی سے اپنے حسن کو سیاسی کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے بے دردی سے استعمال کیا۔ حسین و جمیل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بے وفائی اور بے حیائی کی ایک تصویر بھی تھی۔ مورخین کے مطابق کلیوپاترا حسن و چاشنی اور ذہانت کے جادوئی ہتھیاروں سے لیس ایک پراسرار عیار عورت تھی۔ کلیوپاترا کو 7 زبانیں آتی تھیں، جن میں مصری، یونانی، عربی، حبشی اور لاطینی شامل تھی۔ وہ واحد حکمران تھی جس نے مقامی مصری زبانیں بھی سیکھیں۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ نیٹ فلکس کی ایک ڈاکومنٹری میں ملکہ کلیوپاترا کو سیاہ فام عورت کے طور پر پیش کیا گیا، اور بس یہی بات مصر میں زبردست ہنگامے کی وجہ بنی۔ مصر کے لوگ اس پر سخت ناراض ہوئے، یہاں تک کہ عدالت میں بھی مقدمہ دائر کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کلیوپاترا افریقی نسل نہیں بلکہ یونانی نسل سے تعلق رکھتی تھی، اور ان کو سیاہ فام دکھانا ان کی تاریخ کو مسخ کرنے کے مترادف ہے۔ سوشل میڈیا پر لوگ پھٹ پڑے۔ کسی نے کہا ہماری ملکہ کو ہم سے چھینا جا رہا ہے، تو کسی نے نیٹ فلکس پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا۔ مصر کے ماہرین آثار قدیمہ نے بھی اس کی شدید مذمت کی اور کہا یہ تاریخی حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کوشش ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک زمانے کی طاقتور اور با اثر ملکہ آج بحث میں الجھ گئی کہ وہ دکھنے میں کیسی تھی، اور یہی بات اس پوری کہانی کو اور بھی چونکا دینے والا بنا دیتی ہے۔ کلیوپاترا نے اقتدار بچانے کے لیے 2 مرتبہ اپنے سگے بھائیوں سے شادی کی۔ پہلا بھائی محض 13 سال کا بچہ تھا جب وہ کلیوپاترا کی شادی کے بندھن میں بندھ گیا۔ تاریخ بتاتی ہے یونانی نسل میں مصری بیت الجموس خاندان کا 14واں فرعون کلیوپاترا کا بڑا بھائی تخت نشین ہوا، تو اس نے فرعونی روایات کے مطابق اپنی 11 سالہ کمسن بہن کلیوپاترا سے شادی کر لی۔ چند سال بعد اس کی ہلاکت کے بعد 11 سالہ چھوٹے بھائی بطلیموس نے تخت سنبھالا، تو اس نے بھی خاندانی روایت کے مطابق کلیوپاترا سے شادی کر لی۔ اس وقت کلیوپاترا 18 سال کی بھرپور جوان اور خاوند 13 سال کا نابالغ بچہ تھا، جسے ابھی زندگی کے رموز و اسرار کا کچھ علم نہیں تھا۔ 11 برس کی عمر میں بڑے بھائی جیسے بھرپور مرد کے ہاتھوں میں جنسی کھلونا بن کر جنون کا آتش فشاں بن جانے والی کلیوپاترا کے لیے 11 سالہ نابالغ خاوند اس کی فطری طلب میں آگ بجھانے کا موجب بن گیا۔ اس کی تشنگی ایک نابالغ خاوند کی نااہل رفاقت نے کلیوپاترا کو جنسی تسکین کے لیے خوب سے خوب مرد کی تلاش میں سرگرداں ایک ایسی جنسی بلی بنا کر رکھ دیا جس نے پھر اپنی موت کو گلے لگانے تک کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ کمسن بطلیموس کے اقتدار کا دور پرعشوب اور امور مملکت پر گرفت انتہائی کمزور تھی۔ وہ اپنے فیصلوں پر قادر نہ تھا۔ دربار میں کلیوپاترا کے متعلق نت نئے سکینڈل اور کہانیاں چٹخارے لے کر بیان کی جاتی تو اس کا شوہر ذلت اور رسوائی سے بیچ و تاب کھا کر رہ جاتا۔ اس لیے اس نے اپنے درباری امراء کی مدد سے منہ زور بیوی کلیوپاترا کو مصر سے جلا وطن کر دیا، جس پر کلیوپاترا شام میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئی۔ لیکن بطلیموس کی ہلاکت پر کلیوپاترا نے شاہی تخت و تاج سنبھال کر خدائی کے دعوے دار فرعونوں کی روایات کے مطابق خود کو دیوی کہلوانا شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ کلیوپاترا کے معرکہ عشق کا پہلا شکار روم کا وہ شہرائے آفاق حکمران جولی سیزر تھا، جو خاوند اور اس کی ثالثی کے لیے مصر آیا تھا، مگر اس کے سحر انگیز حسن اور زلفوں کا اسیر ہو کر 2 برس تک مصر میں مقیم رہا اور بنا شادی رچائے ہی کلیوپاترا کے ناجائز بچے کا باپ بن گیا۔ کہا جاتا ہے کلیوپاترا جب جولی سیزر سے ملنے گئی تھی تو وہ ایک عالی شان سونے کی کشتی میں بیٹھ کر دریائے نیل پر آئی تھی تاکہ سیزر اس سے متاثر ہو جائے اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ لیکن کلیوپاترا کی چالاکی صرف سیاسی وعدوں یا درباری سازشوں تک محدود نہ تھی۔ ایک ایسا واقعہ جس نے جولی سیزر کو حیران کر کے رکھ دیا اور کلیوپاترا کی ذہانت کی دھاک روم تک بٹھا دی،
وہ اس وقت پیش آیا جب اس نے خود کو ایک قیمتی قالین میں لپیٹ کر سیزر کے دربار میں داخل کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب کلوپیترا جلا وطنی کی حالت میں تھی اور اس کا بھائی بطلیموس اسکندریہ پر قابض ہو چکا تھا۔ سیزر مصر آ چکا تھا مگر دربار بطلیموس کے اثر میں تھا۔ کلوپیترا کے لیے سیزر تک پہنچنا ناممکن لگتا تھا، کیونکہ اگر وہ سیدھے طریقے سے محل میں جاتی تو راستے میں ہی گرفتار ہو جاتی یا مار دی جاتی۔ تب اس نے وہ فیصلہ کیا جس نے تاریخ بدل دی۔ کلوپیترا نے اپنے وفادار خادم کو حکم دیا کہ وہ اسے ایک خوبصورت اور قیمتی قالین میں لپیٹ دے، وہی قالین جو بطور شاہی تحفہ رومن جنرل کے سامنے پیش کیے جانے تھے۔ خادم نے ملکہ کو احتیاط سے لپیٹا اور پھر اسے سیزر کے محل میں پہنچا دیا۔ درباری محافظوں کو بتایا گیا کہ وہ روم کے سپہ سالار کے لیے خاص تحفہ لایا ہے۔ کسی کو گمان بھی نہ تھا کہ اس قالین کے اندر مصر کی معزول ملکہ خود موجود ہے۔ جب قالین سیزر کے سامنے کھولا گیا تو دربار میں سناٹا چھا گیا۔ اندر سے کوئی زیور یا شاہی پارچہ نہیں نکلا، بلکہ خود کلوپیترا شان و شوکت اور اعتماد کے ساتھ باہر آئی، جیسے وہ ایک نئی سلطنت کے دروازے پر قدم رکھ رہی ہو۔ سیزر حیران رہ گیا، صرف اس کی خوبصورتی نہیں بلکہ وہ جرأت اور ذہانت اور وقت کے انتخاب کا کمال، سب کچھ اتنا مؤثر تھا کہ سیزر کی نظریں کلوپیترا سے ہٹ نہ سکیں۔ وہ نہ صرف اس کی بات سننے پر راضی ہوا بلکہ اس کے ساتھ سیاسی اتحاد بھی قائم کر لیا۔ اس کے بعد روم کی حمایت سے کلوپیترا نے بطلیموس کے خلاف کامیابی حاصل کی اور دوبارہ مصر کی حکمران بنی۔ یہ واقعہ صرف ایک دلیرانہ قدم نہیں تھا بلکہ ایک سیاسی شہمات تھی، ایک ایسا منظر جو نہ صرف سیزر کو حیران کر گیا بلکہ آنے والی صدیوں تک کلوپیترا کی ذہانت کی علامت بن گیا۔ ناظرین، کلوپیترا صرف سیاست یا سفارت کی ماہر نہیں تھی بلکہ معیشت کو قابو میں رکھنے کا ہنر بھی خوب جانتی تھی۔ جب مصر خزانے کے بحران سے گزر رہا تھا، اس نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس نے عوام کا اعتماد بھی بحال کیا اور سلطنت کی بنیادیں بھی مضبوط کی۔ وہ دشمنوں سے لڑنے کے لیے صرف تلوار نہیں، سونا بھی چلاتی تھی۔ اور جب خزانہ خالی ہوا تو اس نے ایک کام کیا جس سے سارے مصر کو حیرت میں ڈال دیا۔ مصر جب شدید مالی بحران کا شکار تھا، خزانے کے دروازے چرچراتے تھے، کسان شکایتوں کے انبار لیے کھڑے ہوتے تھے اور بازار میں سونا ایک خواب بن چکا تھا۔ وزراء پریشان تھے، اہلکاروں کے چہرے زرد اور رایا کا صبر ختم ہونے کو تھا۔ تب سب کو لگتا تھا اب کوئی سخت اعلان ہوگا، شاید ٹیکس بڑھا دیا جائے گا یا کوئی عوام دشمن فیصلہ آئے گا۔ مگر کلوپیترا نے دربار میں سب کے سامنے خاموشی سے صرف ایک چیز پیش کی، ایک نیا سکہ۔ وہ سکہ دیکھتے ہی ہر آنکھ حیرت سے کھل گئی۔ یہ کوئی عام سکہ نہ تھا، نہ اس پر کسی دیوتا کی شبی تھی، نہ صرف تخت و تاج کی علامتیں۔ اس پر نقش تھا کلوپیترا کا چہرہ، لمبی ناک، تیز نظریں اور ایسا روبدار جیسے سکہ نہیں، خود کلوپیترا ان کا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہی ہو، میں صرف تمہاری ملکہ نہیں، تمہاری معیشت کی مالکہ بھی ہوں۔ وزیروں کی آنکھوں میں سوال تھے۔ ایک وزیر نے ڈرتے ہوئے کہا، اے ملکہ، خزانہ تو خالی ہے، یہ سکہ کہاں چلے گا؟ کلوپیترا مسکرائی اور ایک پرسکون لہجے میں بولی، یہ سکہ چلے گا وہاں جہاں لوگوں کا اعتماد چلے گا، میں ان کے دل میں اپنی جگہ بناؤں گی، پھر یہ سونا خود بخود بازار میں گھومے گا۔ اور واقعی ایسا ہوا۔ کلوپیترا نے اپنے خزانے سے باقی بچا ہوا سونا ان سکوں کی شکل میں ڈلوا کر بازار میں جاری کر دیا۔ ہر سکہ نہ صرف مالیت رکھتا تھا بلکہ پیغام بھی کہ ملکہ زندہ ہے اور سب کچھ کنٹرول میں۔ کمال یہ تھا کہ کلوپیترا نے یہ سکہ ایسی جگہوں پر سب سے پہلے بھجوایا جہاں لوگ سب سے زیادہ مایوس تھے، اناج کے بازار، غریبوں کے علاقے اور وہاں کے معبود۔ لوگوں نے جب سونے کے سکوں میں ملکہ کا چہرہ دیکھا تو وہ فقط پیسہ نہیں تھا بلکہ یقین تھا کہ حالات بدلیں گے۔ اس ایک اقدام نے بازاروں میں سونے کی گردش بحال کر دی، رعایا کے اندر اعتماد واپس لا دیا اور دشمنوں کو خاموش کر دیا کہ مصر اب بھی ایک طاقتور دماغ کے زیر سایہ ہے۔ اپنے بے وفا دوست بروٹس اور رومیوں کے ہاتھوں جولی سیزر کا قتل ہوا تو کلوپیترا اس کے منہ بولے بیٹے اور نائب جنرل انتونی سے تعلق بنا کر اس کے 3 بچوں کی ماں بن گئی۔ مارک انتونی شاہ آکٹس کا بہنوئی تھا، لہذا کلوپیترا اور انتونی کا یہی تعلق دونوں کے درمیان جنگ و جدل کے سلسلے کا ایک سبب بنا۔ جنسی ہوس کے لیے مصر سے روم تک بھٹکتی ہوئی کلوپیترا کی یہ تیسری اور آخری شادی تھی۔
एंटोनी ने जनरल ऑक्टियन से शिकस्त खाई तो क्लीयोपेत्रा मैदान जंग से फरार होकर एक खुफिया पनाहगाह में जा छुपी। इस दौरान में उसने एंटोनी को शिकस्त देने वाले फातिह जनरल ऑक्टियन से आशिकाना राहो रस्म बनाने की भरपूर कोशिश की, मगर वो नाकाम हुई। इस नई आरज़ुए हवस में बेमुरादी के बाद उसने एंटोनी के साथ बेवफाई का जो खेल खेला, उसका नतीजा सिर्फ एंटोनी की नहीं बल्कि खुद उसकी भी इबरतनाक मौत ठहरा। तारीख के मुताबिक उसने अपनी खादमा के जरिए एंटोनी तक ये अफवाह फैलाई कि क्लीयोपेत्रा ने उसकी शिकस्त से दिलबरदाना होकर खुदकशी कर ली। इश्क में मुब्तला एंटोनी ने इस अफवाह को हकीकत समझा और तलवार से अपना सीना चाक करके खुदकशी कर ली। और फिर एंटोनी की खुदकशी की खबर सुनने पर पछतावे की आग में जलती हुई क्लीयोपेत्रा खुद को जहरीले मिस्री कोबरा सांप से डसवा कर तारीख में बेवफाई की अलामत बनकर हमेशा के लिए जिंदा हो गई। कुछ मौरखीन के मुताबिक अय्यार क्लीयोपेत्रा ने सिर्फ जिनसी ताल्लुकात के लिए नहीं बल्कि वुसअत इक़्तिदार के लिए रूमी सल्तनत को तबाह बर्बाद करके रूम पर काबिज होने के लिए जूलियस सीजर की जिंदगी तक रसाई की थी। लेकिन कुछ मुबस्सिरीन के मुताबिक जूलियस सीजर के अपने ही काबिले एतमाद दोस्त ब्रूटस के हाथों कत्ल में भी उसी क्लीयोपेत्रा का शातराना जहन कार फरमा था। कुछ मुफस्सिरीन के मुताबिक उसने अपने शोहर एंटोनी को शिकस्त देने वाले जनरल ऑक्टियन तक रसाई हासिल करने के लिए उसी जनरल के इमाम पर ही एंटोनी को मौत की तरफ धकेलने की साजिश भी की। बहरहाल ये कहा जा सकता है क्लीयोपेत्रा एक अजीबो गरीब शख्सियत की मालिक थी। उसने दुनिया की दो अजीम सल्तनतों को हिलाकर रख दिया। बिलाशुबा ऐसे किरदार सदियों बाद जन्म लेते हैं। हाल ही में यूट्यूब पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें दावा किया गया कि मलका क्लीयोपेत्रा का मकबरा दरियाफ्त हो चुका है और उसमें ऐसी हैरान कुन चीजें मिली हैं जिन्होंने माहिरीन को खौफजदा कर दिया। मिस्र के आसार कदीमा के मुताबिक अबू सीर की पहाड़ी के नीचे 20 मीटर गहराई में 2 कमरों पर मुश्तमिल एक सुरंग का पता चलाया है जिसमें मलका क्लीयोपेत्रा और उसके शोहर मार्क एंटोनी की मुमकिना बाकियात दफन होने का अमकान है। इस सुरंग के अंदर सिकंदर आजम और क्लीयोपेत्रा के मुजस्मों और सिक्कों समेत 1500 से जायद नवादरात भी बरामद हुए हैं जो इस मकाम की तारीखी अहमियत को मजीद उजागर करते हैं। नाजरीन, इस्लाम ने निकाह को पाकीज़ा और बाइज्जत रिश्ता करार दिया है जिसमें शराफत, मोहब्बत और माशरती तवाज़ुन होता है, ना कि सिर्फ दुनियावी मफादात। लेकिन नाजरीन, यहाँ एक दिलचस्प नुक्ता भी सामने आता है जिसका जिक्र गैर मुस्लिमों की तरफ से बाज़ औक़ात सवाल की सूरत में किया जाता है। एक गैर मुस्लिम ने सवाल उठाया था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबील और काबील थे और उनके साथ बेटियां भी पैदा हुईं। एक बेटे ने दूसरे को कत्ल करके अपनी बहन से शादी कर ली और यूं इंसानी नस्ल का आगाज हुआ। तो उस वक्त जब बहन भाई की शादी जायज थी तो आज क्यों हराम करार दिया गया? नाजरीन, ये बात याद रखें, बहन और भाई के निकाह को जायज का हुक्म देने वाली जात भी अल्लाह की है और इसी तरह उनके निकाह को हराम करार देने वाली जात भी अल्लाह ही की है। लिहाजा उसने एक नबी की शरीयत में इस निकाह को हलाल करार दिया जबकि बाकी अंबिया की शरीयत में उस निकाह को हराम करार दिया। लिहाजा जितने भी अंबिया कराम दुनिया में आए वो तमाम उसूलों में मुत्फिक थे, यानी तौहीद, क़यामत, फरिश्तों का वजूद, जन्नत, दोज़ख वगैरह। जबकि फरूआत में तमाम अंबिया एक दूसरे से मुख्तलिफ रहे। मसलन निकाह, तलाक के अहकाम, रोज़ों के मसाइल, नमाज की तादाद, ज़कात वगैरह के मसाइल। फिर दूसरी बात यह है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ज़माना इंसानियत की इब्तदाई और फितरी ज़रूरत का दौर था। उस वक्त इंसानी नस्ल ज़मीन पर नहीं थी और उसकी बका के लिए कुछ मखसूस और वक़्त की इजाज़तें दी गई थी। हज़रत आदम के बेटे बेटियों की शादियाँ अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मखसूस कायदे के तहत की जाती थी। मसलन जुड़वा बहन भाई आपस में नहीं बल्कि दूसरी जोड़ी के साथ निकाह करते थे। इसका मकसद इंसानी नस्ल को बढ़ाना था क्योंकि उस वक्त दुनिया में और कोई इंसान मौजूद ही नहीं था। ये इजाज़त सिर्फ उसी मखसूस दौर और हालत के लिए थी और ये शरीयत का हिस्सा नहीं बल्कि एक वक्ती ज़रूरत थी। जब इंसानों की तादाद बढ़ गई और मुआशरे वजूद में आ गए तो अल्लाह ताला ने वाज़िया अहकामात नाजिल फरमाए और रिश्तों की हुर्मत को तय कर दिया। यही वजह है कि बाद में आने वाली तमाम शरीयतों, खसूसन दीन इस्लाम में बहन भाई की शादी को सख्त हराम करार दिया गया। अब ये ना सिर्फ दीनी एतबार से नाजायज़ है बल्कि फितरी, इखलाकी, साइंसी और माशरती लिहाज से भी काबिल मुज़म्मत अमल समझा जाता है।
ناظرین، آج انسان اتنے ترقی یافتہ ہو چکے ہیں کہ رشتوں کے تقدس اور حرمت کا شعور سب کے دلوں میں موجود ہونا چاہیے۔ لہذا آدم علیہ السلام کے وقت کی وقتی اجازت کو آج زمانے پر قیاس کرنا درست نہیں، کیونکہ وہ ایک خاص حالات میں دی گئی رعایت تھی، جبکہ آج ہمارے پاس واضح اور مکمل شریعت موجود ہے جو ہمیں حلال اور حرام کا فرق سکھاتی ہے۔ دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہم سب کو حرام رشتوں سے محفوظ فرمائے اور حلال رشتوں میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔